अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा हफ्ता है और हमारा आज का जो लेसन है वो है तहारत व जिस्मानी सफाई। बुक के जो सफ़हात हम आज पढ़ेंगे अपनी इस क्लास में वो हैं पेज नंबर 67, 68 एंड 69 और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस सबक के तदरीसी मक़ासद कुछ यूँ हैं। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तहारत के लफ्ज़ी और इस्लाही मानी जान सकेंगे। जिस्मानी सफाई के तरीक़ों के बारे में उनको अच्छी तरह से इल्म हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि इस सबक के अहम नुकात क्या हैं। इस सबक के अहम नुकात कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले तहारत के लफ्ज़ी और इस्लाही मानी जानेंगे। नंबर 2, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी अहमियत जान सकेंगे। नंबर 3, वज़ू और गुस्ल के बारे में जानेंगे। नंबर 4, वज़ू का तरीका और नंबर 5, गुस्ल का तरीका जो है वो सही तरीके से पढ़ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तहारत की लुग़वी और इस्लाही मानी पढ़ेंगे। तहारत बच्चों अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तहारत के लुग़वी मानी पाक होने के हैं। इससे मुराद है ज़ाहरी और बातनी सफाई, ठीक है, यानी कि जिस्म, लिबास और इबादत की जगह का पाक साफ रखना है। इसके अलावा अपने जहन और रूह को कुफ्र और शिर्क और शैतानी ख्यालात से पाक रखना भी तहारत के मानी में शामिल है। गोया तहारत ज़ाहरी सफाई और बातनी दोनों तरह की सफाई को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो स्लाइड है उस पर कुरान की रोशनी में तहारत की अहमियत कुछ यूँ बयान की गई है। इस्लाम में तहारत को जो मुकाम हासिल है वो मंदरजा झैल आयत कुरानी से साबित होता है। इरशाद रब्बानी है, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तहारत हासिल करने वालों को अपना दोस्त और पसंदीदा करार दिया है। इसी तरह एक और आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को पाक साफ रहने वालों से अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ यूँ करता है। इरशाद रब्बानी है, वल्लाहु युहिब्बुल मुताहिरीन, और अल्लाह पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात मुताहरा बयान करते हुए फरमाया, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं और तुम्हें पाक साफ करते हैं। तहारत व पाकीज़गी अंबिया इकराम की सिफ़ात में शामिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह को साफ रखने के सिलसिले में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए पाक साफ रखो। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत के बारे में हदायत देते हुए इरशाद फरमाया, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखो और नापाकी से दूर रहो। यानी अल्लाह ताला को तहारत और पाकीज़गी इंतहाई पसंद है और अल्लाह ताला उन लोगों को दोस्त और पसंदीदा रखता है जो तहारत और पाकीज़गी को अपनाते हैं। अब हम हदीस की रोशनी में तहारत की अहमियत को पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत का ख़ास ख्याल रखते थे, खुद भी पाक साफ रहते और सहाबा कराम को भी पाक साफ रहने का हुक्म देते थे। आप सल्लल्लाहु ने अपनी उम्मत को भी तहारत और पाकीज़गी की ताकीद फरमाई है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, यानी तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफासत व पाकीज़गी को अंबिया की सुन्नत करार देते हुए फरमाया, खुशबू लगाना और मसवाक करना अंबिया की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को आधा ईमान करार देते हुए फरमाया, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, यानी तहारत निस्फ ईमान है। तहारत इबादत का लाजमी जुज़्व है, उसके बगैर इबादत नामुकम्मल हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा बगैर पाकीज़गी के नमाज कबूल नहीं करता।
ایک اور جگہ پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو گویا یوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت و پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ہے اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم طہارت اور اپنی جسمانی کا صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ طہارت اور جسمانی صفائی میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس پہ وضو کے فرائض لکھے ہوئے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے بشرط کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم و لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازمی ہے۔ وضو کے 4 فرائض یہ ہیں: نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم وضو کرنے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا مسنون طریقہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ نمبر 2 3 بار کلی کرنی چاہیے۔ نمبر 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا۔ نمبر 4 چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، یعنی ہمارا چہرہ اچھی طرح جو ہے وہ دھلنا چاہیے۔ نمبر 5 کوہنیوں سمیت بازوں کو دھونا، یعنی اپنے بازوں کو ایسے دھونا کہ کوہنیوں سمیت وہ اچھی طرح دھل جائیں اور کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ نمبر 6 سر کا مسح کرنا، یعنی مسح کرنے سے مراد ہے کہ سر ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کے جھٹک کے سیدھے ہاتھوں سے سر کے اوپر سے بالوں کو اچھی طرح صاف کرتے ہوئے انگلیوں کے ساتھ پھر کانوں کی لوؤں کو صاف کرنا اور پھر ہاتھوں کے پچھلے حصے سے گردن کے حصے کو صاف کرنا، اس کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 7 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، یعنی پاؤں کو ایسے دھونا کہ کوئی پاؤں کا حصہ خشک نہ رہے اور وہ ٹخنوں تک اچھی طرح دھلنے چاہیے۔ نمبر 8 وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بائیں حصہ دھویا جائے۔ اور نمبر 9 جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا چاہیے، یعنی ہم جسم کے ہر عضو کو 3 بار دھوئیں گے تو اس طرح ہمارا یہ وضو کمپلیٹ ہوگا۔ وضو کی سب سے پہلے جو نیت ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرنا چاہیے، یہی وضو کی نیت ہے۔ اور بچوں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ یعنی کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ انتہائی مسنون طریقہ ہے۔ غسل کیا ہے؟ اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور حج و عمرہ کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے۔ ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے، اور کچھ اور صورتیں بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور اپنے بدن کو صاف رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، غسل کرنا جو ہے انسان کا ایک تو ظاہری صفائی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا روح بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے۔ بچوں اب آپ کے سامنے جو سلائیڈ آ رہی ہے اس پر غسل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں پانی 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائیں۔ آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے۔ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔
یعنی پانی کا ضائع نہ کیا جائے، خواہ پانی ضائع نہ کیا جائے، غسل خانے میں نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے۔ غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں بچوں، ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں اگر وہ سمجھے تو۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے یا غسل کرنے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اور اس طرح عبادت بھی قبول ہو جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ذہنی آزمائش کی سلائیڈ ہے، تو بچوں اپنے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے۔ اس سبق کی روشنی میں ان خالی جگہوں کو آپ نے مناسب لفظوں سے پر کرنا ہے، اور پہلی سلائیڈ جو ہے وہ بک سے لی گئی ہے، جبکہ جو دوسری طرف ایم سی کیوز ہیں یہ نوٹ سے لیے گئے ہیں۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے پہلے پڑھنا ہے، پھر جو آج سبق ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں ان کو حل کرنا ہے اپنی کاپی پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کے سامنے گھر کا کام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے آج کا سبق پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ طہارت اور جسمانی صفائی انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے اور اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ بچوں، اس سبق کی روشنی میں آپ نے اس سبق کو اچھی طرح دوبارہ پڑھنا ہے اور دیے گئے تمام نکات کو یاد کرنا ہے، پھر سبق کی روشنی میں ذہنی آزمائش کو کاپی پر حل کرنا ہے اور خوش خطی کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے اس کو۔ شکریہ۔